حجاج کرام کے قافلے سوئے حرم رواں دواں ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی سعادت کی بات ہے حرم کی طرف جانا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، مسجد نبوی شریف حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں مقبول حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ آج چند احادیث فضیلت حج و عمرہ کے متعلق، تاکہ اللہ تعالی ہمیں شوق دے، فراق دے، تڑپنے کی توفیق دے۔ یہ حرم کے لیے بے قرار ہونا، مسجد نبوی شریف کے لیے، مسجد حرام کے لیے، اور بالخصوص حضور کی بارگاہ کی حاضری کے لیے بے قرار ہونا، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ حاصل ایمان ہے۔ بندے میں بے قراری ہو، تڑپ ہو، حاجی جا رہے ہوں، دیکھ دیکھ کے بندہ مچل رہا ہو، میں کیوں نہیں گیا، کاش کہ میں بھی جاؤں۔ اس تڑپ کو تازہ کرنے کے لیے اور اس سعادت کو پانے کی خواہش پیدا کرنے کے لیے چند احادیث آج زیر گفتگو رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین طیبین کی مقبول با ادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور رفث نہ کیا، رفث کہتے ہیں فحش گوئی، بیہودہ کلام، یا جماع کے متعلق جو الفاظ ہو سکتے ہیں وہ بھی رفث میں شامل ہیں۔ جس نے حج کیا اور رفث نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسے لوٹے گا جیسے آج اسے اس کی ماں نے جنا ہے، آج پیدا ہوا ہے جیسے۔ اور ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرہ کرنے کے بعد اگلے عمرہ تک اور حج کرنے کے بعد اگلے حج تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ حج مقبول ہو، رفث نہ ہو، فحش گوئی نہ ہو، حرم شریف میں، مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں بے ادبیاں، لاپرواہیاں عام دیکھنے کو ملتی ہیں، اور معاذ اللہ بد نگاہی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ پوری دنیا کی خواتین مسلمان وہاں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں، تو بالخصوص ہمارے معاشرہ میں جیسا بد نگاہی کو جرم نہیں سمجھا جاتا، تو ہمارے لوگ جو ہیں اس معاملے میں زیادہ بغیر کسی جھجک کے بد نگاہی کر لیتے ہیں۔ تو یہ شرط ہے کہ وہاں پر کوئی رفث نہ ہو، کوئی بیہودگی نہ ہو، اور کوئی فسق نہ ہو، کوئی گناہ کا کام نہ ہو، تو پھر یہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ان کے ذمہ وہ جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں ہے۔ جی وہ کون سا؟ فرمایا حج مبرور، یہ جہاد ہے تمہارا، یہ عورتوں کا جہاد ہے۔ اچھا، اس ضمن میں ایک بڑا اہم مسئلہ میں عرض کرتا چلوں، بڑی لاپرواہی ہوتی اس مسئلے میں۔ مرد پر حج فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو، اور اس کے اہل و عیال جن کی ذمہ داری ہے
اس کے جانے کے بعد ان کے بھی خرچ کا انتظام ہو اور ان کے رہنے کا انتظام ہو۔ اگر اس کے جانے کے بعد اس کے اہل و عیال کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے یا خرچ نہیں ہے ان کا، تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ یا اس کے پاس آنے جانے کا انتظام تو ہے لیکن وہاں کے خرچ کا انتظام نہیں ہے، تو اب بھی اس پر حج فرض نہیں ہے۔ عورتوں پر بھی یہی شرط ہے حج کے فرض ہونے کی، لیکن ایک شرط ایکسٹرا ہے عورتوں کے لیے، ایک اس سے زیادہ بھی چیز ہے، وہ جب ہوگی تو عورتوں پر حج فرض ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ساتھ محرم کا ہونا۔ اگر کسی عورت کے پاس سارے انتظامات ہیں لیکن محرم نہیں ہے اس کے پاس ساتھ جانے کے لیے، تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر ایسی صورت میں وہ غیر محرم کے ساتھ سفر پر جاتی ہے تو اس کا آنا جانا گناہ ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت 3 دن کی مسافت سے زیادہ سفر جو ہے وہ بغیر محرم کے نہ کرے، اگر بغیر محرم کے کرے گی تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب اس میں عورت کا تحفظ بھی ہے، اس کی رسپیکٹ بھی ہے، اس کی عزت بھی ہے اس حکم میں، اس کو دوسرے کسی غلط معنی میں نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال اسلام کے ہر حکم میں بہت بڑی برکت اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ حکمتیں واضح ہوتی رہتی ہیں۔ تو عورت پر حج کے فرض ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے پاس کوئی محرم بھی میسر ہو۔ اگر اس کے پاس محرم نہیں ہے تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ 2 چیزیں آپ نے فرمائی کہ گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ لوہا جتنا مرضی میلا ہو، جب اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں تو اس کا سارا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے۔ سونے کے اندر جتنی مرضی ملاوٹ ہو، لیکن جب اس کو پکایا جاتا ہے تو کاٹ الگ ہو جاتی، جو بھی ملاوٹ ہوتی وہ الگ ہو جاتی اور خالص سونا نکل آتا ہے۔ فرمایا حج وہ بھٹی ہے جو تمہارے گناہوں کو بالکل جلا دے گی، تم اجلے ہوئے صاف خالص ہو جاؤ گے۔ ایک گناہ دور ہو جائیں گے، دوسرا محتاجی دور ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث بڑی اہم اس اعتبار سے بھی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس زیادہ راہ ہوتا ہے، انتظامات ہوتے ہیں، ہم جا سکتے ہیں، لیکن ہم ترجیح دیتے ہیں کسی اور کام کو کہ پہلے میرا یہ کام ہو جائے تو پھر کروں گا۔ اچھا اگلے سال پھر کوئی اور کام ذہن میں آ جاتا ہے کہ ابھی یہ کر لوں تو پھر کر لوں گا، ابھی یہ کر لوں تو پھر یہ کر لوں گا، اور اس طرح کرتے کرتے جو فرض حج ہے وہ نہیں ادا ہو سکتا۔ حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اس کو انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس کو کر لینا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی شرطیں ساری جو حج کے فرض ہونے کے لیے جب پوری ہیں تو پھر اس کو حج کر لینا چاہیے، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر، 400 کی شفاعت ایک حاجی کرے گا۔ حج کو معمولی شے نہیں ہے، جس کا حج مقبول ہو گیا اتنا رتبہ ہے، اپنی تو بخشش ہے ہی، 400 اور لوگوں کی بھی وہ شفاعت کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو خانہ کعبہ کے ارادہ سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، اٹھانے کی بھی نیکی، قدم رکھنے کی بھی نیکی، ایک نیکی لکھتا ہے۔
اور اس کی خطا کو مٹاتا ہے اور ہر قدم کے بدلے اس کے درجے کو بلند کرتا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھر سر منڈایا، پھر سر منڈایا یا بال کتروائے، تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتا، اچھا یہاں پر اونٹ کا ذکر ہے، تو اب تو اونٹوں پر سفر نہیں ہے، اب تو بہترین ٹرانسپورٹ ہے، آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، آگے اعلیٰ قسم کی گاڑیاں ہیں، لیکن علماء نے اس حدیث کی تشریح میں، آج کے علماء نے، دور جدید کے علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، اگرچہ آپ جہاز پر سفر کریں، اگرچہ آپ بحری جہاز پر سفر کریں، بس میں جائیں، جیسے بھی جائیں، آپ شمار کر لیں آپ کی مسافت میں جتنے اونٹ کے قدم ہوں گے، ہر قدم کے بدلے نیکی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث پر جو میں عرض کرنے لگا ہوں، جوانوں کو ارادہ کر لینا چاہیے، جو ہمت رکھتے ہیں نا، ان کو آج سے ارادہ کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ حدیث سنیے گا، حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مکہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کے برابر لکھی جائیں گی۔ ہمت کا کام ہے، مکہ شریف سے پیدل جانا، حج کرنے اور پھر پیدل واپس آنا، فرمایا ثواب بہت ہے، ہر قدم پر ایک نیکی، اور ایک نیکی کون سی؟ ہر قدم پر 700 نیکی، ہر قدم پر 700 نیکی، اور نیکی بھی حرم شریف کی نیکیوں کے برابر۔ اور آپ جانتے ہیں حرم کی ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہوتی؟ 1,00,000 کے برابر۔ تو اس حساب سے کیا نتیجہ نکلا؟ ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں نصیب ہوتی ہیں۔ بہت بڑی سعادت ہے، اگر ہمت ہو، توفیق ہو تو ارادہ کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نیت کا بھی اجر انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث، جس سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کرنے سے حاجت ظاہرہ مانے ہوئی، نہ بادشاہ ظالم ہے، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، یعنی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ حج نہ کر سکے، حج کرنے جا سکتا ہے، کوئی مرض بھی نہیں ہے ایسا کہ وہ مرض اس کا حج کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ اب مریض ہونا بھی تو معذور ہو جانا ہے نا، مریض پر ظاہر اب وہ فرضیت نہیں ہوگی اگر وہ نہیں جا سکتا۔ اسی طرح بادشاہ بھی ظالم نہیں ہے، یعنی راستے میں کوئی حکومتی معاملہ بھی ایسا نہیں ہے، اور وہاں کی حکومت کی طرف سے بھی اجازت ہے، تو سب چیزیں موجود ہیں، اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، بغیر حج کیے مر گیا، تو فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے۔ یہ بڑی ناراضگی ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کیا۔ ایک بار زندگی میں حج فرض ہے نا، تو ایک بار جس پر فرض ہے اس کو ضرور حج ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا پرا گندہ سر، میلا کچیلا بدن، ایسا حاجی ہو۔ ہم کہتے ہیں نا یار، وہ مینا میں، عرفات میں، وہاں پر قیام کے دوران اسمیل آئے گی، کپڑے گندے ہو جائیں گے، بال گندے ہو جائیں گے۔ بعض لوگ اس وجہ سے ارادہ موقوف کرتے ہیں، یار کیسے میں رہوں گا اتنے دن وہاں پر، وہ واش روم کی قلت ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ اتنی سہولتیں آج کے دور میں ہو گئی۔ میں حضرت صدر الشریعہ کی آج ایک تحریر پڑھ رہا تھا، حج کے بارے میں مسائل بیان کر رہے تھے وہ، تو مشورہ دے رہے تھے کہ جب آپ جدے سے کشتی پر اتریں تو پھر آگے اونٹ پر جب سوار ہوں تو آپ کے ساتھ اگر خواتین ہوں تو بہتر ہے آپ ایک سیڑھی لے لیں تاکہ خواتین کو اونٹ پر چڑھنے میں دقت نہ ہو،
اور جدہ سے مکہ شریف تک کا سفر 2 دن کا ہے، تو راستے میں فلاں جگہ پر قیام ہوگا، وہاں پر یہ مشکلات آپ کو پیش آئیں گی، خود کو تیار کریں۔ اب یہ بہت پرانا دور نہیں ہے، پچھلی صدی کے لوگ ہیں، یہ 100 سال پہلے کے ہی یہی معاملات چل رہے تھے کہ جدہ سے مکہ معظمہ کا سفر 2 دنوں میں طے ہوتا تھا اونٹوں پر، اور آج اتنی سہولتیں۔ مجھے ساتھی کہنے لگے حج پر میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ڈر لگتا ہے، جہاز میں دم گھٹتا ہے۔ کیسی ہماری طبیعتوں میں نزاکتیں ہیں۔ تو حضور حاجی کو ایسا ہونا چاہیے، پراگندہ بال ہو، میلا کچیلا بدن ہو۔ یہ میل انسان پسند نہیں کرتا نا، جس کی طبیعت میں نفاست ہو اس کو زیادہ فیل ہوتا ہے، لیکن میل کچیل بکھرے بال یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ یہ بھی تو سوچو کس لیے ہے؟ مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ مولا ہم بیٹھے ہیں دامن پسار کر تجھے منا کر ہی اٹھیں گے، آج عرفات میں بیٹھے ہیں تجھ سے مغفرت لے کر ہی جائیں گے۔ اور پھر اللہ بھی کہتا بندے مانگ، تو جو مانگے گا دوں گا، تجھے بھی بخشوں گا، جس کے لیے بخشش مانگے گا اس کو بھی بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا یا رسول اللہ حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا پراگندہ سر، میلا کچیلا۔ ایک اور نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا بلند آواز سے لبیک کہنا۔ اللہ اکبر، کیا پیاری صدا ہے، لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین آپ نے احرام باندھا، تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، اتنا کہا گر کر بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، کسی نے کہا حضور یہ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ فرمایا میں ڈر گیا، میں لبیک کہوں اور آگے سے کہیں یہ جواب نہ آ جائے لا لبیک اور تیری حاضری قبول نہیں ہے، کہیں یہ جواب نہ آ جائے آگے سے۔ تو یہاں سے کیا سبق ملتا ہے کہ لبیک کہتے ہوئے اپنی کیفیات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ لبیک کا معنی بھی پتہ ہونا چاہیے۔ میں ساتھیوں کہتا ہوں یار زیادہ دعائیں بے شک یاد نہ کرو، نیتیں بھی یاد نہ کرو۔ آپ پنجابی میں دعا مانگو، اردو میں مانگو، جس زبان میں آپ اچھی طرح اپنے رب سے لو لگا سکتے ہیں نا، دعا مانگیں۔ یہ طواف کرتے ہوئے صحیح کرتے ہوئے ہاتھ میں چھوٹی سی کتاب پکڑنا یہ ادب کے خلاف ہے، ایسے نہیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ آپ مولا سے مانگے، وہ ہر زبان جانتا ہے، لیکن 2-3 چیزیں ضرور یاد کریں۔ تلبیہ ضرور یاد کریں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ یاد ہونا چاہیے، اس کا معنی بھی پتہ ہونا چاہیے، اور معنی کو ذہن میں رکھ کر مولا کو یاد کر کے پھر کہیں، پھر پڑھنے کا مزہ آئے گا، سارا سفر لذیذ ہو جائے گا، لذتوں سے کیفیتوں سے بھرپور ہو جائے گا۔ اور جو اہم ترین دعا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ حجر اسود سے پہلے جو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک پڑھی جاتی، یہاں پر صرف یہی پڑھیں، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، پر میرے آقا کی سنت ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہاں پر جو یہ دعا پڑھے 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی آپ کی مشکل ہے، کوئی بھی آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو، آپ یہی دعا پڑھیں، نیت دل میں جو مرضی کر لیں، یہی دعا پڑھیں، ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ تو یہ جو اہم دعائیں ہیں، چند مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اعتکاف کی دعا، یہ دعائیں یاد ہوں، نماز صحیح یاد ہونی چاہیے۔ باقی صفا کی کیا دعائیں ہیں، مروہ کی کیا دعائیں ہیں، اور طواف کی کیا دعائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ درود شریف پڑھتے رہیں، پنجابی میں دعا مانگیں، اردو میں مانگیں، جیسے مانگ سکتے ہیں مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل عمل کیا ہے؟ لبیک کہنا۔ اب لبیک کہتے ہوئے بھی وہ کیفیتیں ہوں، وہ سارے احوال اس کے ذہن میں ہوں۔ پھر کسی اور نے عرض کی سبیل کیا ہے؟ فرمایا توشہ اور سواری۔ ایک اور حدیث بڑی اہم ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں مینا کی مسجد میں تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ ایک انصاری اور ایک ثقفی حضور کی بارگاہ میں آئے،
اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھنا ہے تو پوچھ لو، اگر تم کہتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں کیا پوچھنے آئے ہو۔ اللہ اکبر، میں بتا دوں کیا پوچھنے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ مجھ سے یہ پوچھے کہ گھر سے نکل کر بیت الحرام کے قصد سے جانے کے متعلق مجھ سے سوال کرے اور یہ پوچھے کہ اس کا کیا ثواب ہے، اور یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اور یہ پوچھنے کے لیے آیا صفا اور مروہ کی سعی اور اس کا کیا ثواب ہے، عرفہ کی شام کے وقوف کا کیا ثواب ہے، رمی کا کیا ثواب ہے، قربانی کا کیا ثواب ہے، اور طواف زیارہ کا کیا ثواب ہے۔ یہی پوچھنے آیا؟ جی یا رسول اللہ یہی پوچھنے آیا۔ اللہ اکبر، سوال نہیں کیا، سوال بھی سرکار نے خود ہی بتا دیا، یہ پوچھنے آیا ہے۔ جی یا رسول اللہ یہی پوچھنے آیا۔ اور یہ کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں بس یہی دریافت کرنے آیا تھا آپ سے، قسم اٹھا کر کہا اس صحابی نے۔ حضور پرنور علیہ السلام نے اس کے سوال دہرانے کے بعد پھر جوابات عطا فرمائے۔ فرمایا جب تو بیت الحرام کے قصد سے گھر سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے حسنہ یعنی نیکی لکھی جائے گی، اور ہر قدم رکھنے اٹھانے پر تیری خطا کو مٹا دیا جائے گا، اور طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا تیرے لیے ایسے ہے جیسے اولاد اسماعیل میں سے کسی غلام کو خرید کر آزاد کرنا۔ کسی بھی غلام کو خرید کر آزاد کریں تو حضور اسلام نے فرمایا اس کے جسم کی ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ تو فرمایا اولاد اسماعیل میں سے، حضور علیہ السلام بھی اولاد اسماعیل میں سے ہے نا، فرمایا ایسے ہے جیسے اولاد اسماعیل میں سے کوئی غلام آزاد کرنے کا ثواب پانا، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا 70 غلام آزاد کرنے کے مثل ہے۔ اور پھر فرمایا عرفہ کے دن وقوف کرنے والے کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر، عرفات کے میدان میں بیٹھنے والے کا حال یہ ہے اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فخر و مباحات کرتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے کیسے میری یاد میں بیٹھے ہوئے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بھی معاف کیا اور جس کے لیے یہ بخشش مانگے میں نے اسے بھی معاف کیا۔ حج پر جانے والے یہ حدیث ضرور یاد رکھیں، عرفات کے دن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اگر کسی کے لیے آپ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو حج پر جا رہے ہوں ان سے میری بھی گزارش ہے، اور آپ بھی اپنے جتنے بھی اعزاء ہیں جو حج پر جا رہے ہیں ان سے گزارش کریں کہ میدان عرفات میں بیٹھ کر ہماری مغفرت کی ضرور دعا کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر و مباحات کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے ہیں، اور پھر فرماتا ہے اے بندو اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کی تعداد کے برابر بھی ہوں، بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر بھی ہوں، تو سنو میں نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمی کرتا ہے حاجی تو ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے جو ہلاک کرنے والا ہے۔ کبیرہ گناہوں کا الگ سے حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا جو ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ ہیں۔ فرمایا ہر کنکری مارنے پر اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے، یعنی تیری نیکیوں کا ذخیرہ ہے، اور سر مڈانا اور ہر بال کے بدلے نیکی بھی ہے اور گناہ بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا یہ حال ہے
کہ جب تو طواف کرتا ہے ایک فرشتہ تیرے پیچھے تیرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھتا ہے اور ہاتھ رکھ کر کہتا ہے بندے پچھلے سارے معاف ہو گئے، اب حج کے بعد آئندہ نیکیاں کرتے رہنا۔ یہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مقبول حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔